لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ذی-الحجہ کے ابتدائی 10 دن جنہیں ایام العشر کہا جاتا ہے، یہ بڑی فضیلت اور اہمیت کے حامل ہیں. اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں ہیں. مسلمان ان عبادات کو اپنی استطاعت کے مطابق انجام دیتے ہیں. کوئی حج کی عبادت میں سرگرداں رہتا ہے، کوئی روزے نوافل اور ذکر و اذکار میں، تو کوئی نیک نیت کے ساتھ قربانی کرنے میں. رمضان المبارک کے علاوہ جن ایام کو عبادات کے حوالے سے خصوصی اہمیت ملی ہے وہ ذی-الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. ان دنوں میں کی جانے والی عبادات کا اجر سال بھر کے دیگر دنوں میں کی گئی عبادات سے کہیں زیادہ ہے. سورہ فجر کی پہلی 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. مفسرین کی ایک بڑی تعداد کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد عشر ذی-الحجہ ہے. عشر ذی-الحجہ کے یہ 10 دن بڑے مقدس، محترم اور عظمت والے ہیں. رب کائنات اس آیت کریمہ میں قسم کھا رہا ہے، فجر کے وقت کی قسم، والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. 10 راتوں کی. مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، لیالی عشر سے مراد ذی الحجہ کی 10 ابتدائی راتیں ہیں. یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک جو راتیں ہیں، ان 10 راتوں کی رب کائنات قسم کھا رہا ہے. تو حاضرین محترم، اندازہ لگائیے کہ جو ایام گزر رہے ہیں کتنی عظمت والے ہیں جن کی قسم رب کائنات کھا رہا ہے. ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ اور محبوب ہے. ان ایام میں روزے، نوافل، ذکر، تلاوت کے ساتھ ساتھ کثرت سے توبہ استغفار کریں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادات کا خاص اہتمام کریں. ان ایام میں آپ کیسے گزریں؟ دن روزے سے گزرے، رات عبادتوں سے گزرے. اس میں ایک ایک دن کا روزہ بہت بڑا ہے. عرفے کا روزہ وہ اجر والا ہے، اور ابتدائی فسٹ ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ، ایک ایک دن کے روزے کا اجر بڑا عظیم بتایا گیا ہے. تو ان دنوں کو، ان راتوں کو ضائع نہ کریں، اور ان دنوں اور راتوں میں کثرت سے تکبیر کریں. تکبیر کا ورد کثرت سے رہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. عشر ذی-الحجہ اپنے ساتھ مغفرت اور برکات کا پیغام لے کر آتا ہے. ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کر کے اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی گناہ اور نافرمانی والے کاموں سے بچنا چاہیے، اور ہمیں پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، تاکہ ان ایام کے گزر جانے کے بعد ہماری زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آئے اور ہماری دنیا و آخرت دونوں سنور جائے. منصف ٹی وی کے سبھی ناظرین کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد.